غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، یہ تو میں نے آپ کے سامنے 3 واقعات رکھے کہ آپ بیعت کس طرح ہوئے، اور پھر آپ مخلوق خدا سے محبت کیسے کرتے ہیں، مخلوق خدا کے کام کیسے آتے ہیں، اور پھر آپ اگلی بات سنیں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں۔ چند اقوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں دریا کی سخاوت ہو، سورج کی شفقت ہو اور زمین کی عاجزی ہو، خواجہ غریب نواز فرماتے در حقیقت وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور ایک اور آپ کا فرمان فرماتے ہیں کہ سچے عاشق کا جو دل ہے وہ محبت کا آتش کدہ ہے جس میں ذات حق کے سوا سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کا فرمان ہے۔ ایک اور بات آپ فرماتے ہیں کہ آج تو ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم فلاں پیر کے مرید ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ بیعت کرتے وقت ہمیں پیر و مرشد نے جو وظیفہ دیا ہے، جو بتایا، نصیحت کیا، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ثابت قدم مرید وہ ہے۔ خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں کہ ثابت قدم مرید وہ ہے کہ جس کے بائیں کاندھے پر مقرر فرشتہ، نامہ اعمال لکھنے والا فرشتہ 20 سال تک انتظار میں رہے مگر اس سے کوئی گناہ اس بندے سے نہ ہو۔ یعنی کہ فرشتہ ثابت قدم مرید کون ہے؟ وہ ہے جس کے بائیں کاندھے پر فرشتہ، وہ بائیں کاندھے پہ کون سا فرشتہ ہے؟ جو ہماری برائیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے، لیکن وہ فرشتہ 20 سال تک ایک بندے کے کاندھے پہ بیٹھا رہے اس انتظار میں کہ اگلا بندہ غلطی کرے میں لکھوں۔ ایک فرشتہ ہمارے اس کاندھے پہ بیٹھا ہے دائیں کاندھے پہ جو نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ 20 سال تک فرشتہ بائیں کاندھے پہ بیٹھا رہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ثابت قدم مرید وہ ہے 20 سال کا عرصہ گزر جائے لیکن وہ بندہ کوئی کام ایسا نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، کوئی برا کام نہ کرے، فرشتے کو لکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ ہے ثابت قدم مرید خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے مطابق۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں، ایسے بندے بھی ہیں جو ایک لمحے کے لیے اگر یاد الہی سے غافل ہو جائیں تو نیست و نابود ہو جائیں۔ یعنی اللہ کے ایسے ولی ہیں، ایسے نیک بندے ہیں، ایسے برگزیدہ بندے ہیں، ایسے اللہ کے دوست ہیں، ایسے اللہ کے پیارے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے اگر یاد الہی سے غافل ہو جائیں، اللہ اللہ کرنے سے غافل ہو جائیں، وہ جل کر راکھ ہو جائیں، ان کا یہ مقام ہے۔ ہم تو روٹ کھانے کے بعد بغیر مر جاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں پانی نہ ملے ہم مر جائیں گے، ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نیند نہ کریں ہم مر جائیں گے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا جان کے سہولتیں نہ ملے ہم مر جائیں گے، لیکن اللہ والوں کی جو غذا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کی یاد میں رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا ہے۔ اور اس لیے جو اللہ اللہ کرتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہ جو آج 750 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اس ذکر کا نتیجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز نے ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ اللہ کیا ہے۔ آج مخلوق کی زبان پر خواجہ غریب نواز کا نام ہے، کیوں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ اس کا ذکر کیسے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کے ذکر میں ڈال دیتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جبریل کو کہتا ہے اعلان کر دو، آسمان والے بھی اس سے محبت کریں، اور پھر اللہ کہتا ہے زمین پہ اعلان کر دو، زمین والے بھی اس سے محبت کریں۔ تو آج 750 سال کے بعد خواجہ غریب نواز ہمیں کیوں یاد ہے؟ خواجہ غریب نواز کا 6 رجب کو ہم عرس کیوں مناتے ہیں؟ ان کے نام کے گن کیوں گاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اللہ کیا ہے۔ آج تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد لوگ اپنے والدین کے بھول جاتے ہیں، حالانکہ نہیں بھولنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن یہ جو اللہ والوں کو دنیا یاد رکھتی ہے، اس کی کبھی آپ کو کچھ سمجھ آئی
کیا اللہ والوں سے کوئی رشتہ داری ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ محترم حضرات، اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ اللہ والا وہی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی یاد الہی سے غافل ہو جائے، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ نیست و نابود ہو جائے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اور قول، فرمایا کہ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ انسان درویش کہلانے کا مستحق اس وقت ہوتا ہے جب عالم فانی کی کوئی علامت اس میں باقی نہ رہے، یعنی دنیا کے جتنے بھی عالم فانی کی علامات ہیں اس میں ختم ہو جائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی عظمت ہے، آپ کی شان ہے اور آپ کے بے شمار اقوال ہیں۔